الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا لا يحصى وشكرا كما يحبه ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ دین اسلام نے جتنی بھی عبادات مشروع کی ہیں ان میں سے ہر ایک عبادت مختلف اجزاء پر مشتمل ہے، بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک عبادت مختلف عبادات کے مجموعے کا نام ہے، جس کے اندر مختلف عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ مثلا نماز ہے، اس میں قیام ہے، قرآن کی قراءت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ تمام اجزاء ہیں نماز کے جو مل کر یہ عبادت مکمل ہوتی ہے، اور یہ تمام اپنی ذات میں مستقل ایک عبادت ہیں۔ ایسے ہی حج ہے، حج میں طواف ہے، سعی ہے، وقوف عرفہ ہے، یہ تمام اجزاء ملتے ہیں تو حج کی عبادت مکمل ہوتی ہے۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ جو دین اسلام نے جتنی بھی عبادات مشروع کی ہیں، جتنی بھی عبادات ہمیں سکھلائی اور بتلائی ہیں، وہ عبادت ہر عبادت کا نہ صرف جز ہے بلکہ ہر عبادت کی اصل و اساس اور اس کا روح رواں ہے، اور وہ عبادت دعا ہے۔ دین اسلام نے جتنی بھی عبادات مشروع کی ہیں، آپ ان تمام کی اصل، ان تمام کی روح کو دیکھیں گے تو وہ دعا پر مشتمل ہے۔ آپ نماز کو دیکھ لیں، نماز میں سورۃ الفاتحہ ہے، یہ دعا ہے۔ انسان اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے، رکوع اور سجدے کی دعائیں ہیں، اذکار ہیں۔ سلام سے پہلے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی تاکید کی اور آپ کثرت سے دعا کرتے تھے۔ حج میں طواف ہے، سعی ہے، طواف میں انسان دعائیں کرتا ہے، سعی میں دعا کرتا ہے، وقوف عرفہ میں دعا کی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقوف عرفہ میں دعا کا اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، سنن نسائی اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے چلے اور مزدلفہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعائیں کرتے رہے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند رکھا، یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کی لگام پکڑنی پڑی، تو آپ نے ایک ہاتھ سے اس کی لگام پکڑی اور ایک ہاتھ آپ نے بلند کیے رکھا، اور اللہ رب العزت سے مناجات کرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ اسی لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر اور یہ بتلانے کے لیے کہ یہ ہر عبادت کی اصل و اساس ہے، بلکہ اصل مقصود ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے جھک جائے، عاجزی کا اظہار کرے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے بلند کرے، گڑ گڑائے، اللہ سے الہا کرے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، جس کو امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان اور حاکم نے صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، اصل عبادت وہ دعا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اصلاً عبادت جو مقصود ہے ہر عبادت کا وہ دعا ہے، اور پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ تمہارا رب یہ صدا لگاتا ہے، یہ منادی کرتا ہے، یہ پکار لگاتا ہے کہ کون ہے جو اپنے رب کو پکارے اور اس کا رب اس کی دعا کو قبول کرے، اس کی مناجات کو سنے، اور اللہ رب العزت اس کی التجاؤں کو قبول کرے۔ اور جو یہ عبادت اللہ سے دعا کرنے سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے ہیں، فرمایا ان کو عنقریب اللہ رب العزت ذلیل اور رسوا اور خوار کر کے جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ دعا ایک عبادت ہے جو غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اللہ کا حق ہے اس سے دعا کی جائے، التجا کی جائے، اور اس کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اپنے رب کو منایا جائے۔ لیکن جیسے دعا غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، ایسے اللہ کا حق ہے کہ اللہ سے کثرت سے اس عبادت کو بجا لایا جائے، اللہ کے ساتھ کثرت سے مناجات کی جائیں، کثرت سے اللہ سے دعائیں کی جائیں۔ اس دنیا کے اندر معاملہ یہ ہے
کہ اگر کسی سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت کے لیے یہ عبادت نہ بجائی لائی جائے، اللہ سے دعا نہ کی جائے، التجا نہ کی جائے، تو اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ جیسا کہ جامع ترمذی اور الادب المفرد کی روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ سے دعا نہیں کرتا، التجا نہیں کرتا، اللہ رب العزت ایسے آدمی سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے آدمی پر غضبناک ہوتے ہیں۔ تو دعا کی بڑی اہمیت ہے ہر مقام پر، حق موقع پر، اور انسان کو اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مجھ پر کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، پھر میں اللہ سے دعا کروں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پریشانیوں میں، مشکلات میں اس کی دعاؤں کو قبول کرے، تو اس کو چاہیے کہ آسانیوں میں فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاء، دعا کثرت سے کرے اللہ رب العزت سے۔ تو یہ جو ایام چل رہے ہیں رمضان المبارک کے ایام ہیں، رمضان المبارک کے ایام میں دعا کا روزے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ مختلف عبادات کے مختلف اجزاء ہیں، ایسے ہی رمضان المبارک کے ساتھ دعا کا ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر رمضان المبارک کا ذکر فرمایا، رمضان کے احکام ذکر فرمائے، اور اسی کی مناسبت سے اسی رمضان کے سیاق و سباق میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے بھی رمضان کا روزوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد بھی روزوں کا ذکر ہے، اور روزے کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں دعا کرنے میں اور محنت کرو، اور زیادہ اجتہاد کرو، اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگو۔ اللہ فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں، ان کو بتلا دیجئے کہ اللہ رب العزت تو قریب ہے۔ کوئی پکارنے والا ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے انا عند عبدی ظنی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہاں پر فرمایا میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں، ان کو بتلائیے کہ اللہ رب العزت قریب ہے دعا کرنے والوں، جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت، الفاظ مسلم کے، فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو جیسا دعا کرتے ہو اللہ سے گمان رکھتا ہے، اللہ بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے، اور ایسے آدمی کو اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے جو اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے۔ اب دعا کرتے ہوئے اگر انسان کا گمان یہ ہے، اللہ سے امید یہ ہے کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے گا، اللہ میری مناجات کو شرف قبولیت بخشتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ تو رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں کثرت سے دعا کرنا یہ مطلوب و مقصود ہے، اور رمضان کے اندر دعائیں کثرت سے قبول کی جاتی ہیں۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا الصائم حتی یفطر، پہلا روزے دار ہے یہاں تک کہ وہ افطاری کر لے، صبح سحری سے لے کر افطاری تک کہ اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا، اللہ کی کتاب کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، شریعت کو نافذ کرنے والا امام ہو، حکمران ہو، خلیفہ ہو، اللہ رب العزت اس کی بھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوت المظلومی، اور مظلوم کی پکار اللہ اس کو بھی کبھی رد نہیں کرتے، فرمایا اللہ اس کو بادلوں سے بلند کرتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، مجھ پر لازم ہے تیری مدد کرنا، اگرچہ کچھ وقت بعد مناسب موقع پر ہوگی، لیکن اللہ رب العزت تیری مدد ضرور کرے گا۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا آدمی جو بیان کیا جس کی دعا رد نہیں کی جاتی، وہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار ہے۔ لیکن اگر ایک طرف انسان اللہ سے یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ میں نے روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ نے میری دعا بھی قبول کرنی ہے، میری مناجات بھی قبول کرنی ہے، لیکن اسی حدیث کا آخری حصہ
کہ فرمایا ودعوۃ المظلومی، کہ مظلوم کی پکار بھی کبھی رد نہیں کی جاتی۔ انسان روزہ رکھے ہوئے ہے، اپنے حق میں تو دعا کرتا ہے، لیکن ایک طرف ظالم بنا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، تو پھر اس کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مظلوم اگر اس کے حق میں بد دعا کرے، اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے جہاں رمضان المبارک میں اپنے لیے کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، وہاں ان امور سے بھی بچنا ہے کہ جن کے ارتکاب سے انسان کی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں شرف قبولیت نہیں پاتی ہیں، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں خاص طور پر افطاری کے وقت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی افطار کے وقت ایک دعا اللہ رب العزت اس کو رد نہیں کرتے، اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اتنی دعائیں بھی کرتا ہو، مناجات بھی کرتا ہو، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول نہ کرے، التجاؤں کو قبول نہ کر رہا ہو، تو پھر انسان کو سمجھنا چاہیے اس کے مانگنے کے طریقے میں کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، یا اس کے اعمال میں کوئی ایسا عمل پایا جاتا ہے جس کے سبب سے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور ان میں سے ایک انسان کے مال میں حرام کی آمیزش ہے، سود کی ملاوٹ ہے، زکوٰۃ کا نہ نکالنا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی بڑا لمبا ہی سفر کر آتا ہے، فرمایا اس کے بال پرا گندہ ہیں، کپڑے اس کے مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ بڑا ہی دور کا سفر کر کے آیا، حرم میں آیا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، پھر کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے اللہ، اے میرے رب۔ اپنے رب سے سفر کر کے، طویل سفر کر کے، محنت و مشقت کر کے اس کے گھر میں آیا، پھر اللہ کو صدائیں دے رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، مناجات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مطعمہ حرام مشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانى یستجاب لذلک۔ وہاں اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کی پرورش حرام مال پر ہوئی ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو کیسے قبول کرے؟ تو اس لیے دعاؤں کی قبولیت میں جو ایک رکاوٹ ہے وہ انسان کے مال میں حرام مال کی آمیزش ہے، تو اس سے بھی بچا جائے۔ اور رمضان المبارک میں ایک اور خاص وقت جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ویسے تو سارا سال ہی قبول ہوتی ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ہر انسان کے لیے اس موقع پر دعا کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ ہے رات کا آخری پہر اور سحری کا وقت، جن کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سحریوں کے وقت، رات کے آخری پہروں میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور مناجات کرتے ہیں۔ ہم میں سے جو جتنے بھی اس وقت مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، سب سحری کر کے آئے ہیں، سب رات کے آخری وقت، آخری پہر میں جاگ رہے تھے، سحری کے لیے اٹھے تھے، لیکن اگر اس وقت ہر ایک اس اوقات میں سے چند منٹ خاص کر لے، تنہائی میں بیٹھے، اللہ سے مناجات کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کو منائے، تو یہ وہ وقت ہے کہ فرمایا اہل ایمان، اہل تقوی، اللہ کو راضی کرنے والے اس موقع پر اللہ رب العزت سے دعائیں اور التجائیں کرتے ہیں۔ اور صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ راوی ہیں، ينزل الله ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير۔ جب رات کا آخری پہر، یہ سحریوں کا وقت آ جاتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کے شان شان۔ جب یہ سحری کا وقت آتا ہے، رات کا آخری پہر، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پھر یہ صدا لگاتے ہیں، من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له۔ کون ہے جو اللہ سے سوال کرے، اللہ اس کو عطا کرے، وہ اللہ سے بخشش طلب کرے، اللہ اس کو بخش دے، اپنی کوئی بھی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرے، اللہ اس کی حاجات کو پورا کر دے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر یہ عبادت، جو کہ ہر عبادت کی اصل ہے، ہر عبادت کا جز ہے، ہر عبادت کا اصل مقصود اور مطلوب ہے، رمضان المبارک کے ساتھ اس کا اور ہی گہرا اور خاص تعلق ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر کئی سارے مواقع ایسے ہیں کہ جن کے اندر اگر انسان دعا کرے اللہ سے تو اللہ اس کی دعاؤں قبول کرتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں اپنے اللہ سے کثرت سے دعائیں کیجیے، اپنے رب کو منائیے، اس کے سامنے گڑ گڑائیے، روئیے۔ اور حقیقت کے اندر دعا وہ ہوتی ہے جو انسان تنہائی میں بیٹھ کے کرتا ہے، جب اس کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور اللہ رب العزت کے سامنے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 آدمی ایسے ہیں اللہ قیامت والے دن ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک
رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک وہ آدمی تنہائی میں بیٹھا ہے، اکیلے بیٹھا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا، اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، اللہ سے دعائیں التجائیں کر رہا ہے، راز و نیاز کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ فرمایا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں اللہ سے دعائیں کی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گیا۔ فرمایا کہ اللہ کل قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ تو اس رمضان المبارک میں کثرت سے کوشش کریں کہ اکیلے بیٹھیں، اپنے رب کو منائیں، جس قدر آنسو بہا سکیں اپنے رب کے سامنے آنسو بہائیں، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر اللہ رب العزت سے طلب کریں۔ اور آخری بات، دعا کی قبولیت کے لیے ایک انتہائی آسان اور اہم ترین نسخہ میں آپ کو بتلائے دیتا ہوں، جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کی بھی دعائیں قبول ہوں گی، میری بھی دعائیں قبول ہوں گی۔ آج انسان دعا کی قبولیت کے لیے کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، جس کے متعلق اس کا گمان ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس سے التجا کرتا ہے آپ میرے لیے دعا کیجیے، میرے لیے آسانی ہو، میری پریشانی دور ہو۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخہ بتلایا کہ آپ کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، اللہ ایک فرشتے کی ذمہ داری لگا دیتا ہے جو اس کے سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ دعا کرتا ہے وہ کہتا ہے اے اللہ اس کی دعا کو قبول کر۔ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں دعائیں کرتا ہے، وہ اس کا مسلمان بھائی دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر ہو، وہ مظلوم ہے، مقہور ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، یہ اس کی نصرت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، وہ اس کا عزیز و قارب بھی ہو سکتا ہے، اس کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، اس کے محلے والے ہو سکتے ہیں، کسی کے لیے بھی یہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی پریشانیوں کے رفع کے لیے یا اس کے دین کی سلامتی کے لیے کوئی بھی کسی بھی قسم کی اس کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کے سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ اس کی دعا قبول کر، اور اے اللہ اس کے حق میں بھی یہی دعا قبول کر۔ اب آپ کی دعا آپ کے مسلمان بھائی کے حق میں بھی فرشتہ کہہ رہا ہے اللہ قبول کر، اور وہ فرشتہ جس کو اللہ نے ذمہ داری لگا دی کہ میرے بندے کے سرانے کھڑا ہو، اس کی دعا پر آمین کہہ۔ جب اللہ خود فرشتے کی ذمہ داری لگائیں کہ میرے اس بندے کی دعا پر آمین کہہ، تو کیا اللہ رب العزت اس کی دعا قبول نہ کریں گے؟ فرمایا کہ جب میرا بندہ میرے کسی دوسرے بندے کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ کے پیچھے دعا کر رہا ہے، جب دعا کرے تو نے آمین کہنی ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہنا ہے اللہ اس کے حق میں بھی یہ خیر اور بھلائی لکھ دے۔ اور اس کا عملی نمونہ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو اس روایت کی راویہ ہیں، ان کے داماد ان کے پاس آئے اور ان کو کہنے لگیں کہ آپ اس سال حج کرنا چاہتے ہیں، حج کا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں حج کا ارادہ تو ہے لیکن سفر کے اخراجات نہیں ہیں، بظاہر کوئی اسباب نہیں ہیں۔ تو ام درداء ان کو کہنے لگیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا جب میں آپ کے سامنے نہ ہوں، میری پیٹھ پیچھے، میری غیر موجودگی میں، اور میں آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعا کروں گی۔ اور پھر یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان جب اپنے دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کے حق میں دعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے اس رمضان المبارک میں کوشش کیجئے، کثرت سے اللہ سے دعائیں کیجئے، التجائیں کیجئے، اپنے رب کو راضی کیجئے، اور وہ اسباب جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ اوقات جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کا اہتمام کیجئے، اور وہ اسباب جن کی وجہ سے انسان کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، ان سے اجتناب کیجیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اس رمضان المبارک میں کثرت سے دعائیں کریں، مناجات کریں، الہا و زاری کے ذریعے سے اپنے رب کو منائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔